کر گھر لائی گئی۔ اسی دن عالم کے آرام و آسائش کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ نکاح کے بعد آپ رضی اللہ عنہ پوری دنیاوی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ سفر و حضر دونوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب سے دیکھا۔ سن 5 ہجری میں آیات حجاب نازل ہوئی۔ اس سے قبل ازواج مطہرات رشتہ داروں کے سامنے آ جایا کرتی تھی۔ آپ خاص اقربا کے سوال ایک سے پردے کا حکم دیا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مکتوب رضی اللہ عنہ ایک معزز صحابی اور مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ وہ نابینا تھے، اس لیے ازواج مطہرات کے حجروں میں آ جاتے تھے۔ اس آیات کے نزول کے بعد ایک روز آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پردہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم تو بینا ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت فضائل و کمائد کی مالک تھی اور عالم، زہد و تقوی اور اخلاق و مروت کی اعلیٰ بلندیوں پر تھی۔ ایک مرتبہ سونے کا ہار پہنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسے اتار دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے عبد الرحمن ریڈنگ کر لی ہے بیٹا۔ اب کون پڑھے گا آپ لوگوں میں سے؟ امتسال آپ پڑھیے۔ امتسال پیج نمبر 8 کا جو پیراگراف ہے وہ شروع کریں بیٹا۔ امتثال جلدی سے یہاں سے آپ رضی اللہ عنہ کو دوسروں کی راحت رسانی کا بڑا خیال رہتا، یہاں سے پڑھیے۔ چلیے مومن آپ پڑھیے بیٹا۔ مومن اسٹارٹ ریڈنگ بیٹا۔
بیٹا کوئکلی اسٹارٹ. آپ رضی اللہ عنہا آپ کو رضی یہاں سے پڑھیے. اللہ کو دوسروں کی راحت کا بڑا خیال رہتا، راحت جہاں رسانی ہے مومن. کار خیر میں مدد کرتے ہیں. آپ رضی اللہ مومن قرآن کریم کی راحت تلاوت رسانی ہے میں بیٹا. راحت رسانی پہلی لائن پھر سے پڑھیے مومن. آپ رضی اللہ عنہ کو دوسروں کی راحت رسانی کا بڑا خیال رہتا، جہاں تک ہوتا کار خیر میں مدد کرتے. آپ رضی اللہ عنہ کا قرآن کریم کی تلاوت نہایت عمدہ انداز میں فرماتے. آپ قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز اور لہجے میں پڑھتی تھیں. آپ مرتبہ کسی نے سوال کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرآن پڑھتے تھے؟ آپ رضی اللہ نے فرمایا، ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، پھر خود اسی طرح پڑھ کر دکھایا. آپ رضی اللہ عنہ کو احادیث کی سماعت کا بڑا شوق تھا. بس ٹھیک ہے ایک مومن. روز مومن اسٹاپ بیٹا. چل اب یہاں سے یہ لہندی ہے پیراگراف. اب کوئی اور آپ لوگوں میں سے پڑھے گا. حسین آپ پڑھیے بیٹا. ٹیچر ابھی میں نے ریڈ کیا. حسین آپ نے پڑھا ہے ابھی؟ یس ٹیچر. اچھا ٹھیک ہے. عبد الرحمان آپ بھی پڑھ چکے ہیں. اب کون ریڈ کرے گا؟ مومن آپ پڑھیں گے؟ عمر، نور شمسی، زین، جلدی جلدی بتائیں بیٹا. ہو وانٹس ٹو ریڈ؟ چلے مومن پھر سٹارٹ کیجئے بیٹا جلدی سے. جہاں سے حسین نے چھوڑا ہے وہیں سے آگے سے پڑھیے. آپ رضی اللہ عنہ کو احادیث کی سماعت کا بڑا شوق تھا. ایک روز بال گنگوا رہی تھی کہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف ممبر، فرما. ایک منٹ مصف، سوری مومن. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے. ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور زبان مبارک سے ایھا الناس اے لوگوں، ایھا الناس اے لوگوں کا لفظ ادا فرمایا. اسی وقت مشاطہ سے فرمایا بال باندھ دو. اس نے کہا جلدی کیا ہے، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایھا الناس کا لفظ نکلا ہے. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا خوب کیا ہم انسانوں میں داخل نہیں ہیں. اس کے بعد خود بال باندھ کر کھڑی ہو گئیں اور کھڑے ہو کر پورا خطبہ سنا. ٹیچر میں سمجھاتی ہوں بیٹا، 2 منٹ رک جائیں. اچھا اب جو ہے، اب کیا ہوتا ہے، اب یہ کافی پیچھے سے جو ہے وہ عبد الرحمان نے کافی سارا پڑھا تھا، تو وہ بھی آپ لوگ سن لیں ساتھ ساتھ. اس کے بعد آمنہ شفیق آپ نے ریڈنگ کرنی ہے بیٹا. پہلے سے تیار رہیے. آمنہ شفیق دیکھیں پیج نمبر 7 پہ عبد الرحمان نے پڑھا تھا کہ آپ، ہم نے اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھانا کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ جو ہے وہ جب آئیں آپ سے ملنے، تو آپ کے دل میں کیا خیال آیا ان کو دیکھ کر کہ جتنا آپ کے بارے میں سنا تھا حضرت ام سلمہ اس سے بھی کہیں زیادہ حسین ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سے بتایا گیا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جس دن بیعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شادی. ٹھیک ہے. جس دن شادی ہو کر آپ گھر لائی گئی، اسی دن سے آپ نے اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمانا، مطلب کہ کھانا. ٹھیک ہے. کھانے کو تناول کرنا یعنی کہ کھانے کو کھانا. ٹھیک ہے. ام المومنین حضرت ام سلمہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام و آسائش کا بہت زیادہ خیال رکھتی، اور آپ سے نکاح کے بعد آپ کی پوری دنیاوی زندگی میں سفر اور ہجر دونوں میں آپ جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. ٹھیک ہے. سفر کا مطلب ہے انسان جب سفر کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے. اور ہجر کا کیا مطلب ہے کلاس 7؟ ہجر سے مراد ہے بیٹا کہیں پہ قیام کرنا، کہیں پہ ٹھہرنا. ٹھیک ہے. چاہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں ہوتے،
चाहे कहीं एक जगह ठहरे हुए होते। दोनों ही सूरतों में हजरत उम्मे सलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रही। और सन 5 हिजरी में, अब देखें ये पेज नंबर 7 का लास्ट पैराग्राफ मैं आपको समझा रही हूँ कि 5 हिजरी में आयत हिजाब नाजिल हुई थी, और उससे कबल जो है वो अज़वाज मुतहरात जो है वो पर्दा नहीं करती थी, वो रिश्तेदारों के सामने भी आ जाती थी। और जब आयत हिजाब नाजिल हुई तो उसके बाद खास एज़ा व अक़रबा के सिवा हर एक से पर्दे का हुक्म दिया गया। अब यहाँ पे खास एज़ा व अक़रबा से क्या मुराद होगी? जो आपके करीबी रिश्तेदार होते हैं, जो आपके महरम होते हैं ना, वो मुराद होती है इसमें। ठीक है, तो उनके सिवा हर एक से पर्दे का जब हुक्म दे दिया गया, तो यहाँ पे देखिए एक रिवायत है इमाम अहमद बिन हम्बल से कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न मक्तूम जो है वो एक मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी थे और मस्जिद नबवी के मुअज़्ज़िन भी थे, और आप जो है वो नाबीना थे। इसीलिए अज़वाज मुतहरात के हुजरा किसे कहते हैं? एक छोटा-सा कमरा होता है, ठीक है? कोठरी टाइप का एक जो है वो एक छोटी-सी जगह होती है, कमरा होता है, तो वहाँ पे भी वो अज़वाज मुतहरात के कमरों में भी वो आ जाते थे, क्योंकि आप नाबीना थे, इसलिए आप आराम से आ जाते थे। लेकिन इस आयत के नज़ूल के बाद जब आप एक रोज़ आए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हज़रत उम्मे सलमा से फरमाया कि इनसे पर्दा किया जाए। तो इस पर आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि ये तो नाबीना है। तो हुज़ूर से फरमाया कि ये नाबीना है लेकिन तुम तो बीना हो, यानी कि आयत हिजाब के नाज़िल होने के बाद इतना समझ लें कि वो पर्दे का इस तरह हुक्म दिया गया था कि अगर कोई गैर मर्द आ जाता है तो वो बेशक जो है वो नाबीना भी क्यों ना हो, लेकिन औरत को जो है वो हुक्म था कि वो उससे ना देखे, क्योंकि ज़ाहिर है वो नाबीना थे लेकिन ये तो देख रही थी, तो इनको देखने तक का हुक्म नहीं था। अच्छा, इसके बाद है पेज नंबर 8 पे हम आ गए हैं, फर्स्ट पैराग्राफ उसका। उसमें क्या बताया गया है कि आप बहुत फ़ज़ाइल और कमालात की मालिक थी। फ़ज़ाइल और कमालात से मुराद है बहुत खूबियों की मालिका थी आप में बेतहाशा खूबियाँ थी, और आपके पास इल्म बहुत था। ज़हद व तक़वा से क्या मुराद है? नेकी और परहेज़गारी। आप बहुत नेक ख़ातून थी, परहेज़गार थी, और इख़लाक़ और मुरव्वत। इख़लाक़ का मतलब पता है सबको, अच्छे इख़लाक़, और मुरव्वत से मुराद है तकल्लुफ़ात। ठीक है, बहुत आला आप जो है वो इख़लाक़ियात की मालिका थी। और एक बार क्या हुआ कि आपने सोने का हार पहना, और जब आपने पहना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पसंद नहीं आया। तो जहाँ आपने नापसंदीदगी का इज़हार किया तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़ौरन उसे उतार दिया। चलिए, अब ये पैराग्राफ है। मोमिन, आप पूछ रहे थे ना बेटा चोटी बाल गूंदा, आप सुनिएगा आप ध्यान से। अच्छा, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में दूसरों के आराम का बहुत ख़्याल रखा। राहत रसानी का मतलब है दूसरों को आराम पहुँचाना, और जहाँ तक आपसे मुमकिन हो सकता कार खैर में मदद कर दी। कार खैर से क्या मुराद है? आपकी मीनिंग साथ-साथ लिखते जाइएगा क्लास 7। कार खैर से मुराद है बेटा नेक काम। ठीक है? खैर के जो काम होते हैं, नेक जो काम होते हैं, आप उसमें हर दफ़ा बढ़-चढ़ कर आप हिस्सा लेती थी। और कुरान पाक की तिलावत बहुत ही उम्दा अंदाज़ में करना आपको आता था, और आप जो है वो इस सिलसिले में आप क्या करती थी कि आपकी कोशिश होती थी कि कुरान पाक जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ में, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ में और आपके ही लहजे में जो है वो पढ़ने की कोशिश करती थी। और एक मर्तबा किसी ने आपसे पूछा भी ना कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह कुरान पढ़ते थे, तो आपने फरमाया कि एक-एक आयत को अलग-अलग करके पढ़ते थे, और फिर खुद इसी तरह पढ़कर भी आपने बता दिया। इसी तरह आपको अहादीस की समाअत किसे कहते हैं? क्लास 7। समाअत से क्या मुराद है बेटा? समाअत से मुराद है सुनना। ठीक है? कुव्वत समाअत मतलब सुनने की सलाहियत, सुनने की हिस्स। तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा को जो है वो अहादीस को सुनने का भी बहुत शौक था। एक रोज़ आप बाल गुंदवा रही थी, मतलब कि बाल बंधवा रही थी, और आपके बाल कौन बांध रहा था? जो बालों को ठीक करता है, बालों की चोटी दुरुस्त करने वाली जो औरत होती है ना बेटा, उसको मुशाता कहते हैं। ठीक है? एक खादिमा एक होती है जो कि बाल बनाती हैं, और उसी खादिमा को मुशाता का नाम जो है वो इस नाम से उनको पुकारा जाता है। तो मुशाता जो थी वो आपके बाल बांध रही थी, और उसी वक़्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुतबा देने के लिए मिंबर का पता होगा आप लोगों को। आप लोग मस्जिद अगर जाते हैं तो जुम्मा की नमाज़ में अक्सर इमाम साहब जो है वो जुम्मा नमाज के बाद जो है वो मिंबर पे एक डाइस टाइप की होती है, वो उस पे जो है वो खड़े होकर और खुतबा देते हैं। तो वहीं पे चढ़ के भी आपने जो है वो खुतबा देना शुरू ही किया था, और आपकी ज़बान मुबारक से अय्युहन नास का लफ्ज़ अभी निकला ही था कि आप जो है वो आपने मुशाता से कहा कि बाल बांध दो फ़ौरन।
تو وشاطہ نے جواب میں کہا کہ اتنی جلدی بھی کیا ہے بھائی، ابھی تو خطبے کا ایک پہلا لفظ ہی نکلا ہے ایھا الناس. ایھا الناس سے مراد ہے کہ لوگوں سے خطاب کیا ابھی. ٹھیک ہے، ایھا الناس سے مراد ہے عام جو عوام ہوتی ہے، عام جو لوگ ہوتے ہیں. آپ سے بھی آپ نے خطاب ابھی شروع ہی کیا تھا کہ آپ کو ہو رہا تھا کہ میں جلدی سے بس اب خطبہ جو ہے وہ سن لوں. اس وشاطہ نے فرمایا، اس نے کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو صرف آپ نے خطاب ہی فرمایا ہے. تو آپ نے کہا کہ کیا خوب، کیا ہم انسانوں میں جو ہے وہ داخل نہیں ہے؟ مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ لوگوں سے ہی تو خطاب کر رہے ہیں، اور ہم بھی تو لوگوں میں ہی شامل ہیں. تو اس کا مطلب ہمیں فوراً جو ہے وہ آپ کی بات کو سننا چاہیے. اور یہی سوچتے ہوئے آپ نے خود اپنے بالوں کو باندھ لیا اور کھڑے ہو کر پھر آپ نے پورا خطبہ سنا. چلے اب میں نے کس سے، آمنہ شفیق سے کہا تھا. آمنہ اسٹارٹ ریڈنگ بیٹا. بیٹا اس میں نا بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بعض لوگ مجھے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ قرآن و حدیث کا اور فقہ میں کامل دسترس رکھتی تھیں. آپ رضی اللہ عنہ کو اجر و ثواب کا ہر وقت خیال رہتا تھا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے میرے 2 بچے ہیں، میں ان پر خرچ کرتی ہوں اور اچھے طریقے سے پرورش کرتی ہوں، کیا مجھے ان کی پرورش پر اجر ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو کچھ تم نے ان پر خرچ کرو گی اس پر تمہیں اجر ملے گا. بس ٹھیک آپ ہے نے آمنہ، ٹھیک ہے آمنہ، بس اسٹاپ بیٹا، آپ کا پیراگراف کمپلیٹ ہو گیا. چلیے زین اب آپ پڑھیے. زین لاسٹ پیراگراف پڑھنے سے. آپ نے 60 ہجری میں وفات پائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 84 برس تھی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی اولاد نہ تھی. البتہ پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد تھی اور وہ اغواش رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ کر جو بس ٹھیک ہے زین. چلیں اب دیکھیں یہ دونوں پیراگراف چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو، یعنی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو قرآن و حدیث اور فقہ میں کامل دسترس تھی. کامل دسترس کا مطلب ہے مکمل عبور رکھنا، بے تحاشا مہارت ہونا. ٹھیک ہے، آپ کو اجر و ثواب کا ہر وقت خیال رہتا. اور ایک مرتبہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، ابو سلمہ سے جو میرے 2 بچے ہیں ان پر جو ہے وہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں بہت خرچ کرتی ہوں اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کی پرورش کرتی ہوں، تو کیا مجھے ان کی پرورش پر اجر ملے گا؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ ہاں، جو کچھ تم ان پر خرچ کرو گی اس پر تمہیں اجر جو ہے وہ ضرور ملے گا. اور آخری پیراگراف میں پھر آپ کے انتقال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سن 60 ہجری میں آپ نے وفات پائی. اس وقت آپ کی عمر 84 برس تھی، یعنی کہ 84 ایئرس کی تھی آپ جب آپ کا انتقال ہوا. اور حضرت ابو ہریرہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، لیکن جو پہلے ذکر ہم نے پڑھ لیا کہ پہلے شوہر جو تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ان سے آپ کی اولاد تھی. اور وہ اولاد جو ہے وہ کس نے اس کی پرورش کی؟ ان بچوں کی پرورش کی. آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کی کفالت کی اور ان بچوں کی پرورش کی. سید محمد اصغر کاظمی نے یہ آپ کے لیے پورا مضمون لکھا ہوا ہے. اچھا اب کون ریڈ کرنا چاہ رہا ہے آپ لوگوں میں سے؟ عمر نواز آپ پڑھیں گے، امتثال آپ رہ گئی ہیں. عمر نواز اور امتثال. چلیے عمر نواز آپ کو بھی میں نے جو ہے وہ آپ پڑھیں گی بیٹا. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ آ جائیں، قواعد کا جو پیج ہے نا اس پہ آ جائیں. فی الحال صفحہ نمبر 11.
اس کی ریڈنگ کریں آپ عمر. عمر آر یو دیر بیٹا؟ عمر نواز جلدی. جی بیٹا اس پڑھیے میں قواعد. کیفیت وہ لفظ جو اسماء کسی اسم کیفیت. کی اسماء اسماء کیفیت. کیفیت وہ لفظ جو کسی اسم کی کیفیت ظاہر کرے اس میں کیفیت کہلاتا ہے. جیسے اس میں کیفیت لڑکا لڑکپن، بزرگ بزرگی، اچھا اچھائی، گہرا گہرائی. دیے گئے اسموں سے اسماء کیفیت بنائے. بس آدمی ٹھیک ہے زندہ ٹھیک ہے عمر بس بیٹا اب میں چاہوں گی کہ امتثال اگر آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. امتثال بیٹا آپ نے کچھ نہیں پارٹیسپیٹ کیا ہے وش کہ اب آپ یہ پڑھیں. یہ جو مشق ہے امتثال آپ پڑھیے. عمر نور شمسی آپ بھی نہیں، آپ پڑھیں. چلیں عمر نور شمسی اور امتثال میں سے دونوں ہی جو ہے وہ دیے دونوں میں سے گئے اسموں سے اسماء کیفیت بنائیں. جی عمر جو فرسٹ لائن ہے نا آدمی زندہ، یا آپ کر لیں پھر امتثال سے میں ریکویسٹ کروں گی وہ سیکنڈ لائن کریں. چلیں بیٹا. آدمی آدمیت، آدمی کا آدمیت. جی آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. اگر نظر آ رہا ہو تو دیکھیں یہاں پہ آدمی کا آدمیت ہے. عمر نیکسٹ کیا ہے بیٹا؟ زندہ کا کیا ہوگا؟ زندگی. زندگی بھی ہو سکتا ہے، زندگانی بھی ہو سکتا ہے. نیکسٹ عمر. بچہ بچپن. بچپن ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ موٹا موٹاپا. موٹاپا ٹھیک ہے. نیکسٹ بھولا بھولپن. بھولپن. بھولپن ٹھیک ہے. بھولا کا ہوگا بھولپن. نیکسٹ دوست. دوستی. ٹھیک ہے. گول گول گوالی. گولائی گولائی. گولائی. اور اہم اہمیت. اہمیت. بس ٹھیک ہے عمر سٹاپ. چلیں اب مجھے بتائیں جلدی سے امتثال آر یو دھیر بیٹا؟ زین آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے. زین اور مومن دونوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. چلیں جو میں کروں زین آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ ایک منٹ. مومن آپ کیا کہہ رہے ہیں بیٹا؟ ٹیچر بھولا کا بھولا پن نہیں ہوگا؟ بھول پن بھی ہو سکتا ہے، بھولا پن بھی ہو سکتا ہے، دونوں اور ٹھیک ہے. موٹا کا موٹائی. نہیں موٹا کا موٹاپا ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا. مومن موٹا کا ہے موٹاپا، اور بھولا کا ہے بھولا پن بھی ہو سکتا ہے، بھول پن بھی. زین آپ کے بیٹا پیچھے بے تحاشا شور ہے، اس لیے میں نے آپ کو جو ہے دوبارہ سے میوٹ کر دیا ہے. زین چلیے اب لاسٹ لائن جو ہے یہ برا سے یہ کون پڑھے گا آپ میں سے؟ ٹیچر میں پڑھنا. چلیں مومن آپ پڑھ لیں. امتثال یہاں پہ مجھے برا برائی، چورا ہوں چورائی، ٹھیک ہے. دیوانہ دیوانگی. دیوانگی بھی ہو سکتا ہے اور دیوانہ پن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے دونوں میں سے جو بھی لکھیں گے ٹھیک ہوگا. نیکسٹ یہ پڑھا نہیں جا مجھ سے. بیٹا بےہودہ. بےہودہ. بےہودہ بےہودگی. بےہودہ بےہودگی. بےہودہ کا اسماء کیفیت ہوگا بےہودگی. ٹھیک ہے. بوڑھا بڑھیا. بڑھاپا. مومن ٹھیک ہے بڑھاپا ہوگا بیٹا. بوڑھا کا ہوگا بڑھاپا. بے رے دو چشمی ہے، الف بے الف پا. ٹھیک ہے بڑھاپا. جوان جوانی. ٹھیک ہے. مردہ مردہ پن. مردہ پن بھی ہو سکتا ہے، مردار بھی ہو سکتا ہے اس کا بھی. اور انسان انسانیت. انسانیت. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اسماء کیفیت مطلب کہ کیفیت کو ظاہر کریں، وہ اسم جو کیفیت کو ظاہر کریں. جیسے لڑکا کیا ہے؟ اسم ہے، اور لڑک پن اس کی کیفیت ہے. چلیے ہم نے اس کا بک ورک کر لیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ جو ہے وہ اس کا کاپی ورک ہم شروع کر دیں گے. آج آپ کو اس کا ہوم ورک میں بھی دے دیتی ہوں آپ کو. اس کا ہوم ورک ہم نے کمپلیٹ